اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ صف کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو 10 سورتیں ہیں مدنی، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک، ان میں بالکل درمیان میں جو یہ جوڑا ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ، اس کی امتیازی شان اسی سے نظر آ جاتی ہے کہ دونوں کا آغاز تسبیح سے ہوا ہے، ورنہ اب تک یہ تھا سورہ حدید کا آغاز سبح للہ ما فی السماوات والارض، پھر سورہ مجادلہ میں وہ بات نہیں، پھر سورہ حشر میں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پھر سورہ ممتحنہ میں وہ بات نہیں۔ اب یہاں پھر جو آئی ہے وما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ لیکن اس کے فوراً بعد سورہ جمعہ ہے، وہ ہے يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ تو اس میں جوڑے ہونے کی نسبت بہت نمایاں ہو گئی، مشابہت بھی ہے، تسبیح دونوں کا آغاز ہو رہا ہے، پھر تکمیل ہو رہی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ نسبت زوجیت میں کسی مقصد کے لیے جنس جو ہیں دو، وہ کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے ان کے اندر ریسیپروکل نسبت رکھی جاتی ہے۔ وہی یہاں ہے فعل ماضی، فعل مضارع، اور فعل مضارع عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ تو یہاں اس جوڑے میں آ کر ان دونوں کو جمع کر دیا گیا کہ یہ تسبیح جو ہے کائنات کے اندر، جو کائنات کی ہر شے کر رہی ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے، ہر دم ہو رہی ہے، ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، سورہ حدید کی جو آیت ہے، جس کو میں نے عرض کیا تھا، اگرچہ وہ لفظ اچھا نہیں ہے، عریاں اور ننگا، واقعتاً یہ ہے کہ پورا عریاں اور ننگا فلسفہ انقلاب سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں ہے۔ انقلاب کس لیے لایا جاتا ہے؟ فرانس کا ریولوشن کیوں آیا تھا؟ ظلم ہے، بادشاہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عیش کر رہے ہیں، لوگ کسان ہیں، مزدور ہیں، وہ کام کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، یہ عیاشیاں کرتے ہیں بدمعاش لوگ، ظلم ہے، ختم ہونا چاہیے۔ لوگوں نے جانے دی، ہزاروں نے جانے دی، پھر شکل کیا بن گئی کہ وہ تو ایک بظاہر ڈیموکریسی، عوام کی حکومت، حقیقت میں سرمایہ داروں کی آمریت قائم ہو گئی۔ ظلم ہے، مزدور کارخانے کے اندر کام کر رہا ہے، اس کے بچہ جو ہے بھوکا مر رہا ہے، یا وہ اگر بیمار ہو گیا تو اس کی دوا نہیں ہے، اور اس کی محنت اور مزدوری سے جو عیش کر رہے ہیں، لال پری جو ہے ان کے شام کو جو ہوتی ہے، ان کے جام میں وہ کیا کیا ہوتی ہے، علامہ اقبال نے کس قدر تلخ حقیقت کہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مزدور، خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، یہ سرمایہ دار جو ہیں، یہ مزدوروں کے رگوں کی خون جو ہے سرخ، اس سے کشید کر کے اپنی وہ لال پری جو ہے شام کو پیتے ہیں بیٹھ کر۔ انقلاب ہے، انقلاب ہے، انقلاب۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بولشوک ریولوشن آیا، پھر مصیبت، اب ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی، آسمان سے گرے، کھجور میں اٹکے، کھجور سے گرے، کسی کھائی میں جا گرے۔ یہ سارا چکر کیوں ہو رہا ہے؟ ان سرچ آف جسٹس، یہ ساری جد و جہد انسان کیوں کر رہا ہے؟ تو اب ایک تو ہے کہ ایک سیکولر انداز میں جسٹس، فیئر پلے، اس کی بات ہوتی ہے۔ دین میں آپ دیکھیے کہ قرآن نے جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا، اللہ قائم بالقسط ہے، مسلمانوں کا بحیثیت امت رول یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ محمد کو کیوں بھیجا؟ کہہ دیجئے کہ مجھے بھیجا گیا کہ میں عدل قائم کروں۔ اور اب جو آیت آ گئی، ہم نے تمام رسول اسی لیے بھیجے، کتابیں اسی لیے بھیجیں، میزان اسی لیے نازل کی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ لوگوں نے کیا کیا؟ نبی آ گئے، انہیں پوجنا شروع کر دیا، باقی ظلم کا ظلم جو کا تو چل رہا ہے، انہیں پوج لو، خدا کا بیٹا بنا دو، کچھ اور بنا دو، اولیاء اللہ آئے ان کو جو بھی چاہو بنا دو، لیکن نظام ظالمانہ قائم رہا دنیا میں۔ یہ محمد عربی کا کمال ہے، انہوں نے آ کر نظام کو بدلا ہے۔ در حقیقت یہ جو تکمیل ہوئی ہے اس پروسیس کی، اس لیے آپ رسول کامل ہیں، آخری رسول اور کامل رسول، جنہوں نے آ کر نظام عدل و قسط کو بالفعل برپا کیا۔ چنانچہ وہ جو ایک
عام قانون آیا اور پھر اس میں اتنی ننگی بات، لوہا استعمال ہو سکتا ہے، طاقت استعمال ہوگی ظلم کے خاتمے کے لیے، اور ان تمام جتنی بھی ناانصافیاں ہیں ان کو ختم کر دیں۔ اگرچہ یہ لوہا کسی طریقے سے استعمال ہوگا، یہ لوہا خودکشی کے کام بھی آ سکتا ہے، خودکشی نہیں کرنی ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کے ضوابط ہیں۔ پہلے کوئی طاقت فراہم کرو، پہلے کوئی نظریہ عام کرو، جو لوگ نظریہ قبول کر لیں انہیں جمع کرو، انہیں منظم کرو، انہیں ٹرین کرو، انہیں قوت بناؤ، پھر باطل سے ٹکراؤ۔ اگر ایسے کھڑے ہو جاؤ گے تو خودکشی ہو جائے گی، نعرہ مارا اور خودکشی ہو گئی۔ بہرحال وہ جو ننگا انقلابی نظریہ ہے وہ حضور کی شخصیت کے ضمن میں اس آیت میں آ کر اب وہ واحد کے صیغے میں آ گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سورہ توبہ میں بھی آ چکی، سورہ فتح میں آ چکی، اب اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون وہی ہے، لیکن اس کے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اس کے 4 حصے کر لیجئے، 4 آیتیں، پھر 4 آیتیں، پھر 4 آیتیں۔ پہلی 4 آیتیں تمہیدی بھی ہیں اور ایک اعتبار سے اس میں اصل میسج آ گیا ہے۔ دوسری 4 آیتوں میں سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کا طرز عمل ہے۔ تیسری آیت میں بعثت محمدی کا مقصد اور اس کے لیے مسلمانوں کو دعوت جہاد۔ 12 آیتیں یہ ہو جائیں گی۔ 2 آیتیں پھر بڑی خاص قسم کی ہیں کہ جو لوگ اس سورت کے پیغام کو قبول کریں اور اختیار کر لیں ان کے کیا کیا مدارج ہیں، دنیا میں کیا ہے، آخرت میں کیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔